इंतजार दी सारियां कड़ी जनाब खत्म उसने सामने अल्लामा मौलाना गुलाम दस्तगीर शाह साहब तशरीफ ला रहे हैं और अपने खिताब से नवाजन गए तो खामोश नहीं बैठना सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जो ना इन्हों का हक होना पर बेदार बैठो महफिल जी बड़ी प्यारी महफिल है तो इसने जो आदमी की उन्होंने जाना देती असा संभालो ना इस वास्ते कोशिश करा महफिल बेदार रखो माशाअल्लाह नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए तहकीक नाराए हैदरी शुहदाए करबला हज़रत शाह साहब बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सलामुन अलल मुरसलीन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु रब्बुल मलाइकति वन नबिय्यीन क़य्यूमुस समावाति वल अर्दीन व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहुल मबऊस बिस्सिद्क़ि वन नूरिल मुबीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि व खुलफ़ाइर राशिदीन व खुलफ़ाइहि व उलमाइ अहलि सुन्नतिहि व औलियाइ मिल्लतिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मज़ीद मोहब्बत के साथ झूम कर दुरूद व सलाम सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतन लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु व अअज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्द व सना के बाद नबी मुकर्रम नबी मुहतरम नबी मुहतशम दस्तगीर दो जहां वाली बेकसां अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों दोस्तों, आज की महफ़िल जो बानी महफ़िल हैं जिनके घर में आज महफ़िल हो रही है, मोहतरम जनाब चौधरी कबीर साहिब जिनका ज़िक्र जो है हमारे मोहतरम भाई फ़िज़ान इरफ़ानी साहब बड़ी मोहब्बतों से कर रहे थे, मुझे इनके बारे में बता रहे थे। ज़ाहिर सी बात है अहले मोहब्बत के अलावा हुसैन का जिक्र कौन करता है? ये अहले मोहब्बत का काम है और अल्लाह करीम हर एक को तौफीक नहीं देता कि हुसैन का वो जिक्र कर सके इस तरह जिस तरह हम सुन्नी करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की करमनवाजियों में मेरे साथ ही पीर तरीक़त, पीर सूफ़ी
मोहम्मद अकरम साहिब, जिनसे काफ़ी दरीना हमारा ताल्लुक़ और अक्सर हमारे पास वहाँ तशरीफ़ लाया करते हैं। अल्लाह करीम इनको, इनके बड़ों का और अहले बैत का जो ख़ास फैज़ है इनको और हम सबको नसीब फरमाए। इतने सूफिया कराम यहाँ बैठे हुए हैं और खुलफा बैठे हुए हैं शाहदपुर शरीफ के, और मेरे सामने मेरे बड़े ही प्यारे हाजी अब्दुल मालिक साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं, और हज़रत किबला अहमद साहब ने जो तकरीर फरमाई, बड़ा दिल के तार जो है ना वो उन्होंने बजा दिए। दुआ फरमाएं कि खालिक कायनात जल्ला वाला हमें हमेशा अहले बैत अतहार की ग़ुलामी में कबूल फरमाए रखे। अल्फाज पर गौर करें, उनकी ग़ुलामी में हमें कबूल फरमाए रखे। देखें, अपनी मैं बात शुरू करने से पहले जो है ना एक बात आपके सामने रख देता हूँ। आप ज़रा इस मार्का करबला और वाक़या करबला की तरफ देखें तो 83 या 82 नफूस जो हैं वो तशरीफ़ लेके गए, और करबला में ख़ैमे लगाए कोई जंग की गर्ज से नहीं गए थे, कोई ऐसा मामला नहीं था। वो फ़कत इह्याए सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गए, और जो कूफा वालों ने खतूत भेजे, एक सारी तवील एक बहस है। उसके बाद हज़रत इमाम अली मकाम वहाँ पे रुके, तो आप जानते हैं कि फ़ौजी जो थे यजीद के, जो लश्कर था उसकी तादाद क्या थी? 18,000 या 22,000, 18,000 या 22,000 आर्मी थी जो बाकायदा तरबियत याफ्ता और ट्रेनिंग जिनके पास थी, फ़ौजी थे, ये आम लोग लड़ने वाले नहीं थे। उनमें एक से बढ़कर एक उसमें मौजूद था। अब सवाल मैं जो आपके सामने करने लगा हूँ, मुझे बताइए कि आम तौर पर क्या होता है, उसूल क्या है? अगर 100 बंदा है तो उनके लिए 10 बंदे काफ़ी हैं, ट्रेनिंग याफ्ता जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी थे ना। लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, मुझे तो आई है लेकिन मैं बात जो करने लगा हूँ बज़ाहिर देखा जाए, ये समझ नहीं आई कि 72 तन जो रुखसत हुए रज़ाए इलाही और मोहब्बत इलाही और शहादत का जाम पी कर चले गए, और फिर उनमें भी मस्तूरात थी अहले बैत अतहार की बेटियां वहाँ पे मस्तूरात थीं, कुछ बच्चे थे, सारे लोग जवान नहीं थे, कुछ बूढ़े थे। तकरीबन उस काफिले में 6 के करीब सहाबा थे, 6 के करीब सहाबा थे और बाकी ताबईन थे। जाहिर सी बात है हुसैन के साथ ताबई ही होगा ना। अब हजरत हुसैन पाक के साथ थे। अब 18,000 का लश्कर तैयार करके आपके मद्दे मुकाबल लाना मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। नहीं समझ आया? यानी 18,000 का लश्कर और इधर इतने लोग हैं। असल में यजीद तो जानता ही था ना, कौन सा किसी और ज़माने का रहने वाला था। हुसैन को भी जानता था, हुसैन के बाबा को भी जानता था, हुसैन की अम्मा को भी जानता था, हुसैन के बड़े भाई को भी जानता था, हुसैन के पूरे कुनबे को भी जानता था। वो जानता था कि शेरों का मुकाबला करना है तो फिर तादाद ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। अरे शेर का जो बेटा है वो भी शेर होता है। वो जानता था हुसैन, वो तो मैं मानता हूं उनकी ताकत, उनकी कुव्वत। अरे तुम क्या कहते हो, अली असगर का जो सबर था उसके सबर को भी यजीदी फौज नहीं पहुंच सकी। वो 6 महीने का जो अली असगर था उसके सबर को भी जो है फौज नहीं पहुंच सकी। अब आइए हम इस तरह बढ़ते हैं, हजरत हुसैन हैं कौन? हजरत इमाम हुसैन हैं कौन? अब खालिक कायनात जल्ला वाला ने अपने पाक कलाम में जो इरशाद फरमाया है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अब इस आया करीमा की तरफ थोड़ी सी तवज्जो। खालिक कायनात जल्ला वाला फरमाता है कि नबी के घर वालों, अल्लाह तुम्हें पाकीज़ा करना चाहता है, हर नजिस से, हर निजासत से पाक करना चाहता है। मौला पाक किस तरह करना चाहता है?
فرمایا کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. عربی کا ایک مقولہ ہے کہ ضربت ضربا شدیدا. اس کو نا آپ یوں کہتے سمجھ لیجئے کہ بندہ جب کسی کو کہے نا کہ میں نے اسے مارا اور خوب مارا، ضربت ضربا شدیدا، میں نے ایسا مارا کہ مار کا میں نے حق ادا کر دیا. یہ ایک مقولہ دیا جاتا ہے. اور جو مصدر ہے اس کو جب فعل کے بعد لایا جاتا ہے عربی گرامر میں تو اس میں تاکید کے لیے ہوتا ہے. ضربت ضربا شدیدا، ضربت ہے پھر ضربا، یہ اس کا مصدر لایا گیا، پھر آگے شدیدا بھی ہے. اب خالق کائنات جل وعلا اب مجھے کوئی کہے کہ بھئی کپڑا پاک کرنا ہے تو میں کہوں گا شرعی اصولوں کے مطابق میں کپڑا پاک کروں گا جتنی میری طاقت ہے. اب مجھے کوئی پوچھے دھوبی ہے، کہوں گا نہیں، مجھے کپڑا دھونے کا فن تو نہیں ہے لیکن البتہ میں دھوؤں گا. اب کوئی آدمی یہاں سے اٹھ کر کہے کہ میں دھو دوں گا اور ایک بندہ کونے سے اٹھے اور کہے کہ میں دھوبی ہوں، میں بڑا اسپیشلسٹ ہوں، میں کپڑا دھونے کا اسپیشلسٹ ہوں، تو میں کپڑا بڑا خوب دھوؤں گا. مجھے بتائیے کہ آپ اعتماد کس پہ کریں گے؟ جو دھوبی ہے، جس کا کام ہے، جس کا کام ہے اس ناپاکی کو دور کرنا، کپڑے کو پاک کرنا. مثال بلا تمثیل ہے، مثال بالکل خالق کائنات جل وعلا کی ذات کو سمجھنے کے لیے، اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ہم اپنی عقلوں کے مطابق جو ہے نا مثال دیتے ہیں، اس کی بارگاہ میں ایگزامپل کوئی بنتی ہی نہیں ہے. اب کوئی کہے کہ میں نے اس کو پاکیزہ کر دیا، ان کے پیر و مرشد کہیں میں نے نگاہ ڈالی ہے، اس کا اندر بار صاف کر دیا ہے، آپ کہیں گے واہ واہ کیا بات ہے. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے خلیفہ کے مرید کو وہ پاک اور صاف کرے کہ صورتحال یہ بنے کہ وہ اپنی جان دے دے، اپنی جان دے دے، میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، اور پھر کہے کہ فلاں نے پاک کیا ہے، پھر کہے فلاں نے پاک کیا ہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو خالق کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں کون بیان کرتے ہیں، کون عرض کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ایسا نبی بھیج وَيُزَكِّيهِمْ کہ جو ان کو پاک بھی کرے، پاک کرے. اب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کریم نے ان کو پاک کرنے کا ایسا مقام عطا فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر تجلی ڈالی، اپنی نظر ڈالی، وہ عمر جو گردن لینے کے لیے آیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گردن دے کے چلا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گردن دے کر چلا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب مر کو اتنا پاکیزہ کیا، اتنا پاک اور ستھرا کر دیا کہ جب معراج سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو کسی نے کہا کہ شور بڑا ہے. اے ابو بکر، یہ کفار بھی جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یار ہے بچپن کا وہ ابو بکر صدیق ہی ہے. کہا صدیق وہ تیرے، کہا کہ ایک بندہ کہے کہ میں نے رات کے تھوڑے حصے میں یہ کمال کیا وہ کیا، کہا کس نے ہے؟ کہا تیرے یار نے کہا ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ یہ کفار مکہ کہتے ہیں، میری بات نہیں ہے، کہتے ہیں تیرے یار نے کہا ہے، بچپن سے جن کے ساتھ تو کھیلا کرتا تھا اس نے کہا ہے. کہا کہ اللہ اکبر یا رسول اللہ آپ کہہ رہے فرمایا کہ اگر اس نے کہا ہے تو پھر میں بغیر سوچے سمجھے مانتا ہوں. کیوں؟ وَيُزَكِّيهِمْ میرے آقا نے ایسا پاکیزہ کر دیا. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے. کہا ابو بکر بڑا صاحب عقل ہے تو، ذی فہم آدمی ہے تو، اتنا چھوٹا بندہ تو نہیں ہے، بغیر سوچے سمجھے قبول کر لے. کہا کہ جب رب کو بغیر دیکھے ان کی زبان پر قبول کیا ہے تو اس کی بات کو کیسے رد کہوں؟ رب کہتا ہے میں نے تھوڑے حصے میں رات کے اس کو سیر کروائی، نبی کہتا ہے میں نے کری، میں نے وہ سیر کی، تو انکار کا مطلب کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ اور پھر آگے خالق کائنات جل وعلا نے یہاں پہ اپنے نبی کی زبان سے نہیں کہلوایا. ہو سکتا ہے کوئی کہ کہے قرابت والا ہے نا، قرابت والے ہیں، اپنوں کو صاف کر دیا، دوسروں کو چھوڑ دیا. خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا سنو، میں وہ ہوں جس نے نوح علیہ السلام کے جو وہ کشتی سے اس کو پاکیزہ کیا، میں وہ ہوں جس نے آدم کی جو ہے وہ جسم کو مٹی لی گئی اس میں اپنی روح ڈال کر اس کو پاکیزہ کیا. میں نے سارے نبیوں کی زندگیوں کو پاکیزہ بنایا، میں نے ان کی جو اولادوں کو پاکیزہ کیا.
ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کو پاکیزہ کیا. میں نے موسیٰ علیہ نبی جینا وعلیہ السلام ان پر اپنی تجلی ڈالی تو ان کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا کہ ان کی آنکھ کو کوئی آنکھ بھر کر دیکھ نہیں سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ تجلی الہی دیکھی تھی. اس کا عالم یہ تھا. فرمایا سنو ساری پاکیوں کی انتہا میری ذات پر ہے. اور سنو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا. زمانے والوں سنو، کوئی دعویٰ اور کرے اس کے دعوے میں ضعف ہو سکتا ہے، دعوے میں ضعف ہو سکتا ہے. میں رب ہو کر کہتا ہوں کہ میں نے نبی کے اہل بیت کو ایسا پاکیزہ کیا ہے جس طرح پاکیزہ کرنے کا حق ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہاں پہ فعل بھی ذکر کیا، اس کے بعد مصدر بھی ذکر کیا. مطلب کیا کہ جس طرح پاک کرنے کا حق ہے میں نے اسی طرح نبی کے گھر والوں کو پاکیزہ کیا. نبی کے گھر والوں کو پاکیزہ کیا ہے. اور اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو نعرہ لگاتے ہیں نعرہ پنجتنی، ہاں ان کی بات نہیں، وہ جو پیٹنے والے ان کی بات نہیں کر رہا. وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی توہین کرتے ہیں. وہ تو پاک بیبیوں کی توہین کرتے ہیں. وہ تو پاک بیبیوں کے نام جس طرح توہین امیز طریقے سے لیتے ہیں وہ بنتا ہی نہیں ہے. ادب کیا ہے؟ ادب تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھتے ان سے بارہا پوچھا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ خاتون جنت ہے، زاکیہ ہے، راقعہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. کہا حضور اصل نام کیا ہے؟ اللہ اکبر. کہتے کہ اصل نام میری زبان پر آتا ہی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں بے ادبی ہے. یعنی یوں ادب بیان کرے. اور اللہ اکبر. پھر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے منجلے بھائی انہوں نے کیا عرض کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل پاک بعد بیت سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. اللہ اکبر. اور پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. یہ ان کی بات ہو رہی ہے. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. یوں کہا کرتے ہیں اب ہم پنجتن پاک والے ہیں اور میں پتہ کس طرح کا پنجتن پاک والا ہوں. سنیے ہم سارے الحمدللہ اسی طرح کے ہیں. اب دیکھیے مجھے بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار کتنے؟ لوگ کہتے ہیں سب یار. میں نے کہا دیکھو یاروں میں، پیاروں میں، رشتہ داروں میں اور دیگر دوست احباب میں بہت فرق ہوتا ہے. ہم یہ جو کہتے ہیں نا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو انکاری ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق چار یار کا نعرہ لگاتے ہیں نا. کتنے؟ چار. اور پانچویں کون؟ نہیں سمجھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے یہ چار تن. اور میں کہتا ہوں یہ بھی چار تن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پانچویں. کتنے ہو گئے؟ کہیں نا پانچ تن. یہ بھی کتنے ہو گئے؟ پانچ تن. اور میں قربان جاؤں خالق کائنات جل والا نے علی کا رتبہ کتنا بلند کیا ہے. اب اس طرف چلے جائیں. علی ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، 7 حسنین کریمین ہیں. کتنے ہو گئے؟ 4. وہ میرے آقا کی ذات. اب 4 ادھر کر دو، 4 ادھر کر دو. میرے آقا بلند جب تک ان سے رشتہ نہ ہو یہ 4 تن، یہ 4 تن کس طرح ہو سکتے ہیں؟ کس طرح؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بھی 4 تن اس ایک تن کے ساتھ لگنے کی وجہ سے 5 تن ہوئے. یہ 4 تن بھی ان کے ساتھ لگ کر 5 تن ہوئے. ہم نے کہا کہ ہم 5 تن ہیں 2 واسطوں سے، 4 یاروں کی وجہ سے بھی، حسنین کریمین ان کی اماں اور ان کے ابا کی وجہ سے بھی. اور سنو اللہ نے علی کو ایسا مقام دیا ہے کہ 4 تن یہ ہوں 4 تن یہ ہیں، دونوں میں موجود ہے. میرے آقا تو ہے ہی اور علی ان 5 تن میں بھی موجود ہیں اور ان 5 تن میں بھی موجود ہے. خالق کائنات جل وعلا نے کیسا مرتبہ عطا فرمایا ہے. اور پھر جناب علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. بابوہا. اور سنیے ہم جو 5 تن کا نعرہ مارتے ہیں نا لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیے. نہ
یہ مشہور روایت بہت سارے واسطوں سے میں اسناد کے ساتھ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، کر بھی سکتا ہوں، ٹائم کی قلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن حسنین کریمین میرے آقا حسن و حسین دونوں کے ہاتھ پکڑے اور پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ جی من احبنی، اللہ سنی، من احبنی بے شک واحب ہذین اللہ واحب ہذین، یہ میری بات نہیں ہو رہی، جی جی میں داد وصول کرنے کا قائل ہی نہیں، مجھے داد نہیں دینی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر سبحان اللہ ضرور کہنا۔ من احبنی واحب ہذین، فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی، کون ہے؟ حسنین کریمین ہیں، فرمایا جنہوں نے ان دونوں سے محبت کی، وَأُمَّهُمْ اور اباہما وَأُمَّهُمَا، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ جس نے، یہ پنج تن کہتے ہیں نا اپنی طرف سے نعرہ بنا، نہیں، فرمایا کہ جو ہم ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں نا ایسے ہی نہیں بھرتے، من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، میں اپنی بات پر داد کا قائل نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اور سنو لوگو، جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی، میں قربان جو آقا کی جو فہم و فراست پر، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جوامع الکلم ہونے پر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، ان دونوں سے محبت کی اور ان کے باپ سے محبت کی اور ان کی اماں جان سے محبت کی، کانا معیہ فی درجتی یوم القیامہ۔ لوگوں سنو، میرا مرتبہ بڑا بلند ہے، سارے نبیوں کے جب سارے مرتبے ختم ہو جاتے ہیں میرا مرتبہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن سنو قیامت کے دن حال یہ ہوگا کہ ان پنج تن سے جو محبت کرے گا قیامت کے دن میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا تارکن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور فرمایا سنو میری اہل بیت اسی طرح ہے جس طرح آسمان کے ستارے ہیں، اور فرمایا سنو جس وقت آسمان کے ستارے ٹوٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے، خالق کائنات جل وعلا آسمان کے سارے نظام کو ختم فرما دے گا۔ یہ ستارے ان کی محافظت کر رہے ہیں، محافظ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو اے لوگو، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ الْبَيْتِ ذَهَبَ أَهْلُ الْأَرْضِ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سنو، جب نبی کے اہل بیت میں سے کوئی نہیں بچے گا، جب نبی کے اہل بیت میں روئے زمین پر کوئی نہیں بچے گا، سن لو جس طرح رب کا آسمان ہلاک ہو جائے گا ستاروں کی غیر موجودگی میں، تو سنو نبی کی اہل بیت کے بغیر بھی یہ زمین ختم ہو جائے گی۔ میں اپنی خصائص کبریٰ میں یہ بات موجود ہے، میں سب چیزوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ فرمایا کہ نبی کے اہل بیت اگر چلے گئے تو سنو زمین ساری ختم ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کتنا احسان فرمایا، اور پھر حضرت امام حسین کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں۔ خدا کی قسم اگر حضرت علی اوسط، حضرت امام زین العابدین جن کو کہا جاتا ہے، حضرت سجاد جن کو کہا جاتا ہے، خدا کی قسم اگر وہ بھی میدان جنگ میں آ جاتے اور حسن حسین دونوں کی اولاد زمین پر نہ رہتی تو خدا کی قسم ساری زمین تہس نہس ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ اسی لیے بیدم نے کہا بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، تو مقصود کائنات یہی ہیں۔ اور پھر حضرت امام حسین، میرے پاس 2-3 واقعات تھے جو آپ کی کرامات تھی، ان میں سے ایک بات سنا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں گئے، یہودی کا باغ تھا، تو وہاں پہ گئے اور کچھ دیر انتظار کیا گیا، آپ تشریف نہ لائے، اماں جان بے قرار ہو گئی۔ اور اماں جان کون سی؟ اللہ اکبر، خدا کی قسم ان کا ذکر کرنا ہو تو ٹائم بڑا، شہزادی رسول، شہزادی رسول، بنت رسول، زندہ آباد۔ اور یہاں پہ سنتے جائیے سیدہ پاک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، آپ روایت سنتے رہتے ہیں نا، پل صراط والی سنتے رہتے ہیں نا، فرمایا یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم،
वगुद्दू अबसारकुम, ए अहल जम, ए हशर वालो, अपनी निगाहें अपने सर झुका लो। मैं आपसे पूछता हूँ, सर झुक गया, अब ऊपर तो नहीं देखा जा रहा, मुझे तो नहीं पता कैमरे वाले हमारे आज यूनुस सब क्या कर रहे हैं, नहीं नजर आ रहा। अब कहा कि उसके ऊपर फरमाया वगुद्दू अबसारकुम, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रब निदा देगा। कौन देगा? रब निदा देगा, रब निदा देगा। या अहलल जमई नक्किसू रुऊसकुम वगुद्दू अबसारकुम। अब मौला गर्दनें झुका ली हैं, नजर नहीं कुछ आ रहा, फरमाया नहीं, अपनी आंखें भी बंद करो। वगुद्दू अबसारकुम फतमर्रा फातिमा बिन्तु मुहम्मद अला सिरात। लोगों सुनो, इसलिए कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सईदा कायनात पुल सिरात से गुजरेंगी, पुल सिरात से गुजरेंगी, पुल सिरात से। फतमर्रु सबईना अल्फ जारिया मिनल हूरिल ईन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर होगा क्या? फरमाया 70,000 हूरे ऐन जो है वो जन्नती हूरे, वो जन्नती हूरे उनको अपने जुर्मट में लेकर उनको जन्नत जो है पुल सिरात से लेकर जाएंगी। फरमाया कि किस तरह गुजरे? कमर्रिल बर्क। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी इस तरह गुजरेगी जिस तरह बिजली गुजरती है। मैं आपसे पूछता हूं कि रब से ये सवाल करते हैं कि मौला बिजली की रफ्तार से गुजरने वाली हमें तो नजर नहीं आती, हम तो उनका नाम आता है तो झुक जाते हैं, उनका नाम भी हम समझते हैं कि बेअदबी है अपनी जुबान पर ले, वो इतनी रफ्तार से गुजरेगी। मौला सबईना जारिया, वो जो 70,000 हूरे होंगी उनके जुर्मट में होंगी, सईदा पाक तो वैसे ही नजर नहीं आएंगी, सईदा पाक तो वैसे ही नजर नहीं आएगी। इतने हिजाबात होंगे, इतने पर्दों में उनको ले जाया जाएगा। तो ये हुक्म क्यों है? नक्किसू रुऊसकुम वगुद्दू अबसारकुम। अल्लाहु अकबर। फरमाया हाँ मैं जानता हूं मेरे नबी की बेटी का अदब एहतराम हर बंदा करता है। फरमाया सुनो, मैंने अहलुल जम को कहा है, मैंने हर मानने वाले को ना मानने वाले को कहा है, मैंने नबी की बेटी को इसलिए इस्लाम पर्दा दिया है कि जिसका आंचल न देखा महरो माह ने, जिसका आंचल न देखा महरो माह ने, न सूरज ने न चांद ने उनके एक बाल तक न देखा, उसने अपनी परछाई अपने पर्दे का इतना हया। फरमाया मैं मोहम्मद का खुदा होकर मैं मोहम्मद की बेटी को कभी भी उनको बेपर्दा नहीं जाहिर करूंगा, मैं कभी भी किसी मैली आंख को उनकी तरफ उठने नहीं दूंगा, इसलिए कि उन्होंने दुनिया में मेरी रजा के लिए इतना पर्दा किया, मेरी रजा के लिए इतना पर्दा किया। आज मैं 70,000 हूरों के बीच में, और यहाँ पे मानने वाले भी थे नहीं मानने वाले भी थे, इसलिए कहा कि अपने सर भी झुका लो, अपनी आंखें को झुका लो, इसलिए कि मोहम्मद अरबी की बेटी जाने वाली है। खालिक के कायनात जल्ल व अला ने रसूल, आखिरी बात करके मैं बात को खत्म कर रहा हूँ। हजरत हुसैन पाक की शान तो अभी वराउल वरा है, वो बयान करने वाली थी, नहीं कर सका। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बेटी, जब आपने कहा हुजूर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आप सैयदुन निसाई अहलिल जन्नह है, सैयदुन निसाइल आलमीन है, तो उन्होंने हुजूर अर्ज की हुजूर फ़अैना मरियम। तो हजरत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा जिनकी पाकी कुरान ने बयान की है, जिनकी पाकी कुरान ने बयान की, वो कहाँ है? अल्लाहु अकबर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो, वो सैयदतुन निसाइल आलमिहा, वो अपने आलम की औरतों, अपने ज़माने की औरतों में सबसे इज्जत और बुलंदी वाली थी, शर्फ वाली थी। फरमाया ए फातिमा, तू जानती है रब ताला ने तुझे क्या मकाम दिया है? खालिक की कायनात जल्ल व अला ने तुझे ये मकाम दिया है कि तू सारे जहान वालों की औरतों से बुलंद यक मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज। इकबाल ने बड़ा खूब कहा है, मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज। कहने लगे इकबाल सारी बात समझा गए, फलसफा समझा गए। कहा कि सुनो लोगो, मरियम सलामुल्लाहि अलैहा उनकी इज्जत क्या है? वो ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है, और एक निस्बत है अल्लाहु अकबर वज़े से निस्बत ज़ोहरा अजीज। फरमाया कि सुनो लोगो, सईदा कायनात के साथ तीन निस्बतें हैं। कितनी निस्बतें हैं? तीन निस्बतें हैं।
اللہ اکبر. کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین. اللہ جی کیا بات. واہ واہ بے شک. اقبال کے اس بیان پر نور چشم رحمت للعالمین کہتے ہیں وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور ہے جو سارے زمانے کے لیے نور لے کر آئے. فرمایا وہ تو ان کی آنکھوں کا نور ہے. اور کیا کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین وآن امام الاولین والآخرین. وآن امام اولین و آخرین. کہتے ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون؟ فرمایا کہ وہ ہے جو اولین و آخرین کے سب کے امام ہیں. اللہ اکبر. پھر کیا کہتے ہیں؟ مادر آن مرکز پرکار عشق. کہتے ہیں کہ وہ ماں کس کی ہے؟ حسن کی ماں ہے. اور اس سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ بانوے آن تاجدار حل عطا. بانوے آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اقبال بھی مانتا ہے کہ مشکل کشا ہے علی مشکل کشا ہے. بانوے آن. فرمایا کہ کتنی نسبتیں ہیں؟ فرمایا تین نسبتیں ہیں. بانوے آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اور کہا کہ تیسری نسبت سنو. فرمایا کہ مادر آن مرکز پرکار عشق. مادر آن مرکز پرکار عشق. مادر آن سالار قافلہ سالار عشق. فرمایا یہاں پہ اگر دیکھا جائے مجھ سے پوچھو تو میں 4 نسبتیں کہتا ہوں. وہ کیا؟ یہاں پہ انہوں نے ایک ہی نسبت فرمایا حسنین کریمین کی دوسری نسبت. میں کہتا ہوں حسن کو الگ کرو حسین کو الگ کرو تو پھر 4 نسبتیں بن جاتی ہیں. کیوں؟ حسن کی ماں حسین کی ماں اور سید کائنات رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا مشکل کشا کی اہلیہ محترمہ زوجہ محترمہ اور نور چشم رحمت للعالمین. فرمایا کہ سنو لوگو تم کہتے ہو کہ مریم سلام اللہ علیہ ان کی بڑی عزت ہے بڑا مقام ہے. فرمایا ان کی نسبت ایک وجہ سے ہے. اور سنو زہرا کی نیت 3 جو ہے وہ جو نسبت ہے وہ 3 وجہ سے نہیں بلکہ 4 وجہ سے رب تعالیٰ نے ان کے مقام کو رفع اعلیٰ کیا. اللہ اکبر. آخری شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا. غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا. ستمگر کو حاصل جفا نہ ملا. ستمگر کو حاصل جفا نہ ملا. سر حسین تو ملا ہے یزید کو لیکن سر حسین تو ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا. سبحان اللہ جناب. شہزادہ رسول حضرت علامہ مولانا غلام دستگیر صاحب نے ماشاءاللہ ایمان فروخت عطا فرمایا. ٹائم نہیں سی ورنہ اور سے سنیے نے کوئی ماشاءاللہ کہ اللہ پاک انہوں نے علم میں عمل اضافہ فرمایا. دوستوں کیونکہ ٹائم دستگیر صاحب خانہ نے اس کو 10 منٹ اوپر ہوگا لیکن میں چاہتا ہوں کہ بیان کر لیکن نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. چلو میرے خیر میں پڑھنے کے بعد سلام مسیح انشاءاللہ. درشی پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول جڑے نمازاں عشق دیاں پڑھ دے او کدی نہیں مر دے. شک ہووی تے ویکھ لے جا کے قبراں تے دیوے بل